بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 60 ہجری کی بات ہے کہ واقعہ کربلا نمودار ہوا، جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس سے بڑا کوئی واقعہ اور ایسا خطرناک حادثہ پیش کبھی نہیں آیا۔ بس ہر طرف سے جب انسان دیکھتا ہے تو غلط فہمیوں کی انباریں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اور لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے لیے لوگوں سے خلافت کے متعلق بیعت لے لیں، تاکہ مسلمانوں میں آئندہ کوئی فساد نہ پھوٹے۔ جو مسلمانوں کا خون بہایا گیا یہ سلسلہ رک جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقطہ نظر اپنے ذہن میں رکھا اور اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا۔ اب اس وقت بیعت لینے میں انکار کرنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے حضرات اس وقت بیعت نہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان حضرات کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم موریثی خلافت کے قائل نہیں ہیں کہ جس کا سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رکھا جا رہا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید ابن معاویہ جب خلافت کے مسند پر بیٹھ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے گورنر حاکم مدینہ ولید ابن عقبہ کو خط لکھا اور ان کو یہ حکم دیا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میرے متعلق بیعت لے لیں، اور اس بیعت کے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے موجودگی میں اپنی زندگی میں یہ نصیحت کی تھی کہ ان سے لازماً بیعت لینا ہے۔ ولید ابن عقبہ ایک نرم مزاج قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کے لیے بیعت دے دیں اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، یزید ابن معاویہ کے متعلق میں آپ سے چھپ کر بیعت کا وعدہ نہیں کر سکتا اور نہ میں آپ کو بیعت دے سکتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں کہ سارے لوگوں کو بلائیں، اور جب سب لوگ کہیں گے تو اس وقت میں بھی جو میرے جی میں آئے گا میں اس وقت آپ کو کہہ دوں گا، جو میری رائے ہوگی وہ میں پیش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ صحیح۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھ گئے کہ کچھ اس طریقے سے ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی اور ولید ابن عقبہ نے ایک رات کی مہلت دے دی، اور یہ کہ جب رات کی مہلت دی تو راتوں رات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا رخ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکے کا رخ کیا۔ مروان نے اس وقت ولید ابن عقبہ سے کہا تھا کہ آپ نے اچھا نہیں کہ ان کو آپ نے مہلت دیا، اور یہ حضرات اب چلے گئے، اب یہ کہ آئندہ آپ ان سے بیعت نہیں لے سکو گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چلے گئے تو مکے میں ایک عجیب انقلاب ان کے سامنے رونما ہوا، ایک عجیب قسم کے حالات پیدا ہوئے، اور کوفے والوں نے 150 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیے کہ ایسا ہے کہ ہم تو یزید ابن معاویہ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کوفے میں ان کے مقرر کردہ گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، لہذا آپ کوفہ میں آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں، اور یزید ابن معاویہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کوفے سے نکال دیں گے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میں حالات کا جائزہ لوں گا اور اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، جو یہ مجھے خبر دیں گے وہاں کی، اس کے مطابق پھر میں فیصلہ کر سکوں گا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچے۔ جیسے کوفہ میں پہنچے تو مختار کے گھر چلے گئے اور وہاں کم و بیش 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت کر لیا اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بنو امیہ کو کسی صورت میں یہ بات برداشت نہیں تھی۔ انہوں نے یزید ابن معاویہ کو خط لکھا کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج ہے اور سختی کا معاملہ نہیں کر رہے، اور مسلم ابن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ہے کہ انہوں نے یزید ابن معاویہ نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے معزول کیا اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو گورنری کے لیے مقرر کر دیا اور بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوئے، لوگ سمجھے کہ شاید یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو جیسے وہ اندر آئے، کوفے میں داخل ہونے لگے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مرحم بکا یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ یہاں آئے۔ لیکن جب ابن زیاد نے باتیں شروع کر دی اور ان کی گرجتی ہوئی آواز لوگوں نے سنی، تو وہ سمجھ گئے کہ جناب یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد اپنے محل میں چلے گئے اور وہاں پر لوگوں کو خطاب کیا کہ دیکھیں، آپ لوگ جو وقت کے خلیفے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کے لیے عہد نہیں دیتے تو آپ غلط کرتے ہو، اور میں آپ لوگ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلم ابن عقیل کا جو ساتھ دینے والے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیں۔ اب یہ کہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ آئندہ جب وہ ہمارے پنجے میں آئیں گے تو ہم ان کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ جب ابن زیاد نے یہ تقریر کی اور یہ تقریر لوگوں نے سن لی، تو اس تقریر کا اندازہ مسلم ابن عقیل کو ہو گیا۔ مسلم ابن عقیل مختار کے گھر سے ہانی کے گھر چلے گئے، اور جب ہانی کے گھر چلے گئے تو وہاں رہے، اور یہ ہے کہ بعد میں ابن زیاد نے یہ چالاکی کی، ایک غلام کو 3,000 درہم دیے کہ جائے اور مسلم ابن عقیل کا خبر لائے کہ وہ کون سے گھر میں ہے۔ اب یہ کہ وہ غلام ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا رہا، آخر مسجد میں گیا اور کہا کہ میں بھی مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سچائی کے اوپر تسلیم کرتا ہوں، ان کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، اگر کوئی ہے کہ مجھے ان کی خبر دے دے، ان کی اطلاع دے دے۔ تو وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ میں آپ کو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دیتا ہوں، اور ہانی کی گھر ان کو لے کر گئے۔ وہاں ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو یہ کہ چپ کر پھر انہوں نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی کے گھر پہ ہے۔ اب جب ہانی کے گھر کی اطلاع ابن زیاد کو ملی تو انہوں نے کیا کیا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا۔ ہانی کو گرفتار جب کر لیا، ان کی گرفتاری کا علم جب مسلم ابن عقیل کو ہوا تو مسلم ابن عقیل کو اس بات سے بڑا رنج اور صدمہ ہوا کہ میرا محسن آج گرفتار ہے اور ابن زیاد کے پنجے میں ہے۔ تو گھر سے وہ نکلے اور 4,000 آدمی ان کے ساتھ ہوئے اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کیا۔ ابن زیاد نے محل کے دروازے بند کر دیے اور باہر مسلم ابن عقیل ان کے ساتھ 4,000 آدمی اور اسی طریقے سے بڑی تعداد ان کی حمایت داروں کی کھڑی تھی۔ ابن زیاد تو ڈرے ہوئے تھے، تو ابن زیاد نے محمد ابن اشعث اور شمر دل جوشن اور ان جیسے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ قلعے کے اوپر چڑھ جائے اور لوگوں سے کہیں کہ ہماری حمایت میں آ جائیں اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھیں یزید ابن معاویہ کی طرف سے فوج آ رہی ہے،
وہ آپ لوگ کو پکڑے گی۔ اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آج ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور مسلم ابن عقیل سے پیچھے ہٹتے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو آج ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہ کہ ان کے لیے بڑا معاملہ بن جائے گا، اور یزید ابن معاویہ کی طرف سے آنے والی فوج پھر ان کو چھوڑے گی نہیں، ہم ان کو پھر بخشیں گے نہیں۔ تو وہاں موجودہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، گھروں میں چلے گئے۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف اور صرف 3 آدمی وہاں رہ گئے، اور پھر وہ 3 آدمی بھی چلے گئے۔ تو مسلم ابن عقیل نے جب دیکھا کہ ساتھ تو کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک بڑھیا عورت کے گھر پہ داخل ہوئے اور انہوں نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پناہ دی۔ اس بڑھیا نے حضرت مسلم ابن عقیل کو ایک کمرے میں الگ رکھا، اور الگ کمرے میں وہ تھی، اور یہ کہ اس کمرے میں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے بیٹے کو شک ہوا کہ اندر کمرے میں میری ماں مجھے کیوں نہیں چھوڑتی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیٹا، اندر مسلم ابن عقیل ہے اور اس کی خبر آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے۔ اب یہ کہ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ ابن زیاد نے تقریر کی کہ دیکھیں کسی کے گھر میں اگر مسلم ابن عقیل پائے گئے تو ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے گی، ہر ایک گھر کی تلاشی ہوگی، لہذا اگر کسی کے ہاں مسلم ابن عقیل ہے تو وہ اس کی اطلاع دے دے۔ ان کے بیٹے ڈر گئے اور ڈر کے مارے انہوں نے ان کی مسلم ابن عقیل کی خبر دے دی، اور ڈر کے مارے جب مسلم ابن عقیل کی خبر دی تو انہوں نے محمد ابن اشعث اور عمر ابن عبید اللہ کو مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم ابن عقیل جیسے کوفے میں آئے تھے اور 18,000 آدمیوں کو دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہاں لوگ آپ کے ہمدرد حمایتی ہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا، آخر میں کوفے والوں نے غداری کی اور مسلم ابن عقیل وہاں ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ گزین ہوئے۔ محمد ابن اشعث نے مسلم ابن عقیل کو امان دی اور کہا آپ میری ذمہ داری میں ابن زیاد کے پاس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مسلم ابن عقیل جب ابن زیاد کے پاس چلے گئے تو محمد ابن اشعث نے کہا کہ میں نے تو ان کو امان دی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو امان کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے آپ کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا۔ ابن زیاد سے اخما ہوئے اور وہاں مسلم ابن عقیل کے ساتھ جب تکرار ہوا تو مسلم ابن عقیل کو محل کے اونچے جگہ پر لے جا کر ان کا سر کاٹ کے سر سمیت اوپر محل سے ان کو گرایا، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ جائیے اور ہانی کو بازار میں قتل کروا دے۔ دونوں کے سروں کو کاٹ کر یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ اب ہوا یہ کہ جناب ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم ابن عقیل نے خط بھیجا تھا کہ آپ کوفے میں آئے۔ اب یہ کہ وہاں کوفے کے لیے وہ روانہ ہوئی، تو جب وہ روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا کہ حضرت آپ نہ جائیں، یہ لوگ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، کوفے والے غدار ہیں، اور یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس خط آیا ہے اور میں نے تو ہر حال میں جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے اور کسی کی بات نہ مانی۔ جب صفا مقام پر پہنچے تو وہاں معلوم ہوا، وہاں ایک بڑے مشہور شاعر فرزدق کی ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کوفہ کی دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے خلاف ہیں، وہ سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد حاجر مقام پر جا کر قیس ابن سار کو خط لکھ کر دیا کہ جائے اور کوفے والوں سے کہے کہ میں خود نہیں آ رہا، آپ لوگ کے کہنے سے آ رہا ہوں، لہذا میں آپ لوگ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بلوایا اسی میں آپ لوگ کی طرف سے آ رہا ہوں، آپ لوگ کے پاس آ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر وہ آگے چلے گئے قیس ابن سار، اور قادسیہ مقام پر حسین ابن نمیر کو ابن زیاد نے بھیجا کہ جائیں اور حضرت حسین کا پیچھا کریں۔ وہاں
ایک مقام پر جب پہنچ گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور جب مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے لگے تو اس سے پہلے ابن زیاد سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیں اور میں نے کچھ نصیحت اور وصیت کرنی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے وصیت کی۔ عمر ابن سعد سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ آپ نے کوفہ آنا نہیں ہے، اس لیے کہ کوفے والے غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور جب مجھے ابن زیاد قتل کر دے میرے ناس کو آپ نے دفنانا ہے۔ بس یہ وصیت ان کو کر دی تھی۔ اب جب معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن یہ کہ ان کے بھائی نہ مانے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ آنے والے لوگ ہیں اطراف سے ملے ہوئے وہ چلے جائیں، جو لوگ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے کی طرف بڑھے اپنے ساتھیوں سمیت، اور وہاں حسین ابن نمیر تو پہلے سے موجود تھے قادسیہ مقام پر۔ قیس ابن سہر کو جب گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کے بعد ابن زیاد کے پاس ان کو بھیج دیا گیا تو ابن زیاد نے ان سے کہا کہ آپ محل کے اوپر چڑھیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا، اور محل کے اوپر چڑھ کر ابن زیاد کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ ابن زیاد نے محل کے اوپر سے ان کو گرایا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب قیس ابن سعد کی شہادت کا علم ہوا، مسلم ابن عقیل کی شہادت کا علم ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اب آگے تو جانا ہے، آگے چلے گئے، اور یہ ہے کہ وہاں پر جا کر انہوں نے عمر ابن سعد کو بھیجا کہ ابن زیاد نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے مقام پر لے کے جائے کہ جہاں پانی نہ ہو اور ان کو پانی نہ ملے۔ اور عمر ابن سعد کے سربراہی میں 4000 کا لشکر بھی بھیج دیا گیا۔ اب یہاں سے ان کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 72 افراد، اور عمر ابن سعد ابن زیاد کی طرف سے 4000 کا اور لشکر آیا۔ 500 افراد فرات کے کنارے پر چلے گئے اور وہاں پانی کا کنٹرول حاصل کیا، اور یہ کہ عمر ابن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ عباس ابن علی گھر سے باہر گئے، اور جب پتہ کیا عمر ابن سعد نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو یہ آرڈر ہے، ہم نے تو آپ سے لڑنا ہے، اب آپ کی مرضی، آپ نے جو کہنا ہے وہ آپ کہہ دیجئے۔ تو وہ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عمر ابن سعد تو اس طریقے سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر ابن سعد سے ملاقات کی تو حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھیں میں خود نہیں آیا، ان لوگوں نے مجھے بلایا، اور دوسرے کہ اگر آپ لوگ مجھے واپسی کی اجازت دینا چاہتے ہیں میں واپس چلے جاتا ہوں، سرحدوں کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں سرحدوں کی طرف چلا جاتا ہوں، لہذا آپ اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ عمر ابن سعد جب ان کی آپس میں باتیں ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے حر ابن یزید بھی آئے تھے، حر ابن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو واپس جانے نہیں دیا، تو عمر ابن سعد نے یہ شرائط صلح نامے ابن زیاد کے پاس بھیج دیے۔ ابن زیاد بھی اس کے اوپر رضامند ہو گئے، اور حضرت حسین نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ مجھے ڈائریکٹ یزید ابن معاویہ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں میں وہاں ڈائریکٹ چلا جاتا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی صورت اس طریقے سے وہ پھر بری نہیں۔ اور وہاں شمر دل جوشن نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ اس کے اوپر کبھی بھی راضی نہ ہو، کل یہ لوگ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ لوگ کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیں گے، لہذا اب آپ کے ہاتھ میں آنے والے حضرت حسین کو آپ چھوڑے نہیں۔ تو ابن زیاد نے حکم بھیج دیا، قاصد بھیج دیا کہ حضرت حسین سے فرمائے یا تو میرے توسط سے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اور یا تو جناب قتل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ عمر ابن سعد آئے اور حضرت حسین سے یہی فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی مہلت دیجئے، اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور دعائیں اور استغفار کرتے رہے۔ صبح کے وقت عمر ابن سعد کی طرف سے تیر پھینکا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے اوپر، اور عمر ابن سعد نے کہا کہ لوگوں گواہ رہو
کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا۔ انہوں نے جب تیر پھینکا تو اس طریقے سے لڑائی کی جنگ اور آغاز شروع ہو گئی، اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں میں خود نہیں آیا، آپ لوگ نے بلوایا، میں آیا۔ اب یہ کہ اگر آپ لوگ مجھے واپس چھوڑنا چاہتے ہو، میں چلا جاتا ہوں، اور میں خود نہیں آیا۔ حر ابن یزید نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا، کس نے آپ کو بلایا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 2 تیلے خدود کی نکالے، پھر بھی وہ نہ مانے، لیکن حر ابن یزید کو اپنی زیادتی کا علم تھا، اور جنگ کے آغاز کے وقت عمر ابن سعد سے کہا کہ آپ نے جو حضرت حسین کے اوپر وہ حملہ کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا، غلط کیا ہے، لہذا میں ان کا ساتھ دوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ دینے لگے۔ حر ابن یزید آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ لڑائی جیسے شروع ہوئی اور جنگ شروع ہوئی، لڑائی چلتی رہی۔ حر ابن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ لڑوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عالم جھنڈا عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ان کے ہاتھ پر تھا کہ لڑائی گمسان کی شروع ہوگی۔ حر ابن یزید نے پورے لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور لوگ بھاگنے کے اوپر مجبور ہوئے کہ حسین ابن نمیر نے تیر اندازی شروع کر دی، اور اس تیر اندازی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو گھوڑے اور سواریاں تھیں وہ ساری کی ساری گر گئی۔ عمر ابن سعد نے اور حسین ابن نمیر نے لوگوں کو اور جذبے کے اندر لایا، اور یہ ہے کہ جناب پھر حضرت علی اکبر ابن حسین نے اپنے والد سے لڑائی کی اجازت چاہی، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عون، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر، یہ حضرات بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ کے اندر ہی تھے، فرات کی طرف آگے جانا چاہ رہے تھے کہ حسین ابن نمیر نے تیر پھینکا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو زخمی کر دیا۔ پھر وہاں پر زرع ابن تمیمی نے ایک اور تیر پھینکا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ پھر سنار ابن انس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے الگ کیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کا یہ عجیب اور غریب قسم کا واقعہ جس نے مسلمانوں کی دلوں کو زخمی کر دیا، اور آج بھی مسلمان اس زخم سے اور اس تکلیف سے آج بھی وہ رو رہے ہیں اور پریشان ہیں اور اس غم کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے 10 محرم کو شہادت کا یہ بڑا رتبہ عطا فرمایا، اور 10 محرم کی شہادت کا دن اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے چنا، منتخب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کا یہ دن بڑا بابرکت اور بہت ہی رحمتوں والا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ اس کی بڑی فضیلت شروع سے چلتی بھی آ رہی۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو اور ان کی فیملی کو یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ تو جب وہاں بھیج دیا تو یزید ابن معاویہ وہاں اس کے اوپر بڑے افسردہ ہوئے اور کہا میں نے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا تو حکم نہیں دیا تھا، یہ تو آپ نے ظلم کیا۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عورتیں، فیملی اور یزید ابن معاویہ کی فیملی اور گھر والے آپس میں رو پڑے، اور یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی جب ان کے ہاں چلی گئی انہوں نے بڑی ہمدردی کی اور بڑا خیال کیا، اور وافر مقدار میں مال اور دولت دے کر پھر یہ ہے کہ اس فیملی کو واپس مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا۔ تو یزید ابن معاویہ کی طرف سے یہ ظلم ہوا، اس ظلم کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جناب جتنا بھی دیکھا رہا ہے اس میں غلط فہمیاں بہت ہوئی، اور لوگوں نے اپنے نام بڑھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو زبردستی شہید کروایا۔ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی
وہی سزا دی جو انہوں نے کسی اور کے ساتھ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نواسے رسول اور جنت کے سردار کے ساتھ جو یہ ظلم ہوا، تاریخ میں اس ظلم کو ہمیشہ یاد ہی رکھا جائے گا۔